علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عزت، عظمت، بڑائی، کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، شفیع اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، مطہرہ، مزکہ، منزہ پر سب سے پہلے آج کی اس بزم کو سجانے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو حضرات تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود شریف پڑھیے کہ اس کو پڑھنے والا کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکے گا، اور جو آپ کا نام نامی سن کر درود نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنجوس کہا ہے۔ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، الفت رکھنے والے، اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھنے والے آج جمع ہیں، تو اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود بھی پڑھا جائے، اور آپ کی ذات کے علاوہ آپ کی ہر بات کو مانا بھی جائے کہ آپ کی اطاعت سے ہی جنت حاصل ہوگی اور آپ کی محبت سے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ موضوع چھیڑا ہے جو آج آپ کے محبوب عوام آپ کے سامنے مفصل بیان کریں گے۔ بھائی کے کہنے کے اوپر تھوڑی سی گزارشات چند منٹ کے اندر آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا، رغم انفن، رغم انفن، رغم انفن، وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب، کون بد نصیب ہے جو ذلیل ہوا جس کے بارے میں آپ اتنی تاکید سے کہہ رہے ہیں؟ راغم انفن، وہ برباد ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کون؟ اللہ کے حبیب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو بڑھاپے کے اندر اس کے والدین مل جائے، ماں مل جائے یا ماں باپ دونوں مل جائے، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے،
وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا آسان ایک نسخہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں میسر آ جائیں، حاصل ہو جائیں، تو اس کے لیے جنت حاصل کرنے کا بڑا آسان نسخہ ہے، بڑا آسان راستہ ہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو بڑھاپے میں والدین ملے اور اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور خدمت کر کے جنت کا وارث ہوا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پہ پھر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، اللہ کے حبیب آپ نے پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا، آج آپ جب منبر پہ جلوہ افروز ہوئے آپ نے آمین کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے دعا کر رہے تھے اور میں ان کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا کہ جس کی زندگی کے اندر بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہو، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق کہ بڑھاپے میں والدین کا مل جانا اور پھر ان کی خدمت کرنا جنت حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ ہے، مگر بدقسمتی سے آج کی جو تعلیم ہے، آج جو تربیت ہمارے نوجوانوں کی ہے، آج جو ہمارا ماحول ہے، آج جو مسلمانوں کے گھروں کی صورتحال ہے، آج ہمارے نوجوان طالب علموں کی جو زندگی کے اطوار ہیں وہ کچھ اس انداز سے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، آج اولاد ان کی بات سنتی نظر نہیں آتی، ان کی تابعداری کرتی نظر نہیں آتی، حقیقی محبت کرتی نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے، حقیقی محبت وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو یا والدین کے ساتھ ہو، حقیقی وہ ہے جس میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ لیکن آج ہماری جدید تعلیم، آج ہمارے اسکولوں میں جو تعلیم مل رہی ہے، آج جو اداروں کے اندر تعلیم مل رہی ہے، اس سے بجائے ہماری اولادیں اور ہمارے نوجوان والدین کے فرما بردار بنے، آج ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ دل پریشان ہو جاتا ہے کہ والدین اولاد کے ہاتھوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو اولاد، جو نوجوان اللہ کی قدر نہیں کرتا وہ والدین کی قدر بھی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی آج اولادیں والدین کی گستاخ ہیں۔ آج ہمارا زور، آج ہم جو پوری قوت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اپنے اولاد کو جو تعلیم دلواتے ہیں، اس میں دینی تعلیم شامل نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم دے کر ہم ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی ڈگریاں دلوانا چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ ماں باپ دنیا سے جاتا ہے، یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر اور یہ پروفیسر اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اسے وہ دعا نہیں آتی جو دعا اس نے جاتے ہوئے باپ کو دینی تھی، جو باپ کے لیے اصل سرمایہ تھا کہ باپ کے لیے یہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی، وہ تعلیم ہم نے ان کو نہیں دلوائی۔
قرآن کی تعلیم کی طرف، دین کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ محترم بھائیو، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کی قوتیں، ان کے حوصلے اور ان کی سماعتیں اور بصارتیں یہ جواب دے جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر بوڑھا باپ بہت زیادہ بولتا ہے، اس کی ساری قوت سمٹ کر اس کی زبان پہ آ جاتی ہے، اس کے اعضاء جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بولے اور اس کی اولاد سنے۔ مگر ہم آج کی نوجوان اولاد اپنے ماں باپ کو جب بوڑھے ہو جائیں، جب ان کی جیب خالی ہو جاتی ہے، جب ان کے پاس مال و دولت نظر نہیں آتی، تو ہم ان کی اطاعت یا ان کی دیکھ بھال کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور آج کی اولادیں اور جوان صورتحال یہ ہے کہ وہ باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ محبت نہیں رکھتی، ان کی وراثتوں اور جائیدادوں کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے۔ آپ کو اکثر گھروں کے اندر یہ باتیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے بعض گھروں کے اندر باپ کی میت پڑی ہے، ماں کی میت پڑی ہے، اور جوان اولاد وہ اس بات پہ جھگڑ رہی ہے کہ یہ دکان میرے حصے کی ہے، یہ گھر میرے حصے کا ہے۔ آج اولادوں کی والدین کے ساتھ محبت نہیں رہی، مال و دولت کی محبت بن گئی ہے۔ اس میں ایک قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ساری کاوشوں کو مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگایا ہے، اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے ان کی تربیت نہیں کی، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے جو دولت کمائی وہ کس انداز سے کمائی ہے۔ یہ اس دولت کا بھی اثر ہے اور اس تربیت کا بھی اثر ہے۔ تو محترم بھائیو، آج بڑے ہی خوفناک قسم کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کی تابعداری کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، جبکہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب وہ بولنا چاہتے ہیں اور کوئی ان کو سننے کو تیار نہیں ہوتا، جب وہ کھانستے ہیں ہمیں برداشت نہیں ہوتے، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں بات اچھی نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں یہ پرانے دور کی بات ہے، بابا جی نئے دور کی باتیں کریں۔ تو محترم بھائیو، یہ والدین وہ ہیں جب اس موسم میں پہنچ جائیں، بڑھاپے میں چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سکھایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ لوگو، جب یہ موسم تمہارے ماں باپ کے اوپر آ جائے، تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے، اف کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، ان کی خدمت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار نہیں کرنا۔ یہ تمہاری جنت ہے، یہ ماں تمہاری جنت ہے، یہ باپ تمہارے لیے جنت ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں یہ بھی بتایا والدین کے لیے کہ یاد رکھیے تمہاری اطاعت دنیا کے کاموں میں ہے، دین کے کاموں میں جو بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی وہ بات مانی جائے گی، دوسری بات کی اطاعت کرنا اولاد پر فرض نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ تمہیں شرک پر لگانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی فرما برداری نہیں کرنی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت والدین کی فرما برداری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر والدین کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن و حدیث کو خلاف ہو، وہ قرآن و حدیث سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اللہ کے رسول کے خلاف ہو، ان کے فرمان کے خلاف ہو، اس کو ماننا اولاد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے حقوق بیان فرمائے اور یہ بتایا کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں، وہیں پر اولاد کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، لوگو اللہ سے ڈرو اور اولادوں میں انصاف کیا کرو۔
جیسے ماں باپ کے بارے میں اولاد سے پوچھ گچھ ہونی ہے، ایسے ہی ماں باپ سے اولاد کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے حق ادا کیے جائیں، مگر ہم دوسروں کو ان کے حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آج خاوند بیوی سے حق مانگتا ہے مگر بیوی کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر خاوند کے بیوی کے اوپر حقوق ہیں تو بیوی کے خاوند کے اوپر حقوق ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ حقوق بیان فرمائے ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی بیان فرمائے اور اولاد کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، اللہ کے حبیب میں اپنے ایک بیٹے کو غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اولاد ان کیا تمہاری کوئی اور بھی اولاد ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہاں نعم میری اور بھی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے اس بیٹے کے علاوہ دوسرے بیٹوں کو بھی غلام دیے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ ظلم ہے۔ اولاد میں انصاف کرنا، اولاد کے اندر عدل کرنا، اولاد کو ان کے حقوق دینا۔ جس طرح ہم اولاد سے والدین حقوق چاہتے ہیں، ایسے ہی والدین بھی اولاد کے حقوق پورے کریں۔ یہ آج کے اس بزم اور پروگرام کے اندر یہ چند معروضات تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ مفصل موضوع آپ کے سامنے خطیب آنے والے ہیں، وہ پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، کل قیامت کے دن جہاں ہم سے والدین کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، وہاں ہم سے بحثیت والدین اولاد کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بوڑھے والدین دیے ہیں، ماں زندہ ہے، وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے۔ اس کو لوگوں کے پاس جا کر دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گھر کے اندر وہ ہستی موجود ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کی اور اللہ کے عرش کے درمیان دعا کے اندر قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے ماں سے دعا کروایا کرو، اپنے باپ سے دعا کروایا کرو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں ان اولادوں کو دنیا کی تعلیم بھی دلوائیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دلوائیے۔ ان کو پتہ ہو جب میرے ماں باپ جائیں گے میں نے ان کے لیے کیا دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ کی قسم آپ دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں دلوا لیں، اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، وہ آپ کے جانے کے بعد قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھیے آپ کی قبر کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا، آپ کی قبر کو ٹھنڈا نہیں ہونا پائے گا۔ وہ قبر اسی وقت ٹھنڈی ہوگی جب پیچھے سے آپ کا بیٹا قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں والدین کے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی سچی تابعداری نصیب فرمائے۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان اولادوں کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالح بنائے۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔